تمام اداروں کو اس آئین کا اور اس کی حدود کا خیال رکھنا ہوگا. میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آرمی چیف نے کہا کہ ہمیں اپنی آئینی حدود کا معلوم ہے، اور آئینی حدود کا انہیں معلوم ہے تو مجھے یہ بھی یقین ہے کہ اب وہ ان حدود کا خیال بھی رکھیں گے، وہ بھی اور ان کے ادارے بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ تمام پولیٹیشین بھی اس بات کا خیال رکھیں گے، تمام صحافی بھی رکھیں گے، تمام جمہوری لوگ بھی رکھیں گے، تمام عدلیہ کے ججز بھی رکھیں. ان سب کو آئین کی پابندی کرنی چاہیے. صرف معلومات ہونے سے تو بات نہیں بنتی نا. اگر یہ سب اپنی اپنی آئینی پوزیشن پر چلے جائیں تو ایک گریٹر ڈائلاگ بھی شروع ہو سکتا ہے. لیکن اگر ہر کوئی یہ سمجھے کہ نہیں میری چھڑی اوپر رہے، میرا ڈنڈا اوپر رہے، میرا پیر اوپر رہے، تو پھر اس کے نتیجے میں تو بات آگے نہیں بڑھے گی. تو یہ گریٹر ڈائلاگ بن سکتا ہے، لیکن یہ اس وقت ہوگا کہ جب لوگ تسلیم کر لیں کہ ہم نے جو حدود کی خلاف ورزی کی ہے ہم پیچھے آئیں گے. اس کا آغاز ہوگا فارم 45 سے. فارم 47 پر آنے والی حکومت تو قابل قبول نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ وہ ایک جال سازی کے ذریعے سے آئی ہے. فارم 45 بنیادی ڈاکومنٹ ہے جو لوگوں کے پاس اویلیبل ہے. کچھ جگہوں پہ تو انہوں نے یہ بھی کیا ہے کہ وہ فارم 45 کی بھی نوبت نہیں آنے دی ہے، لیکن وہ کم جگہ ہیں. بحیثیت مجموعی جس کے پاس وہ بنیادی ڈاکومنٹ موجود ہے کہ جو فارم 45 جاری ہوا جس پر پولنگ ایجنٹس کے دستخط ہیں اور پریزائڈنگ افسر کے، وہ جس کے پاس موجود ہے جوڈیشل کمیشن بنے اور اس کے مطابق ہو، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آغاز ہو جائے گا. یہی ایک کامن مطالبہ بن سکتا ہے پوری قوم کا. تحریک تحفظ آئین پاکستان کی تمام لیڈرشپ کا کہ آپ سب ہمارے منصورہ میں جماعت اسلامی کے ہیڈ کوارٹر میں تشریف لائے ہیں، اور ہمارے سینئر سیاستدان ہیں، اور ہم سب ظاہر ہے کہ بہت ریسپیکٹ کرتے ہیں، خاص طور پر ہمارے محمود خان اچکزئی صاحب. اور میں چاہوں گا یہ کہ مجموعی صورتحال پہ بھی اور آج کی نشست پر بھی جو بھی اظہار خیال فرمانا چاہیں ہمارے مہمان ہیں، میڈیا کے سامنے اپنی کچھ آپ جو ہے وہ اپنی بات رکھ دیں. اور اسد بھائی بھی اور جو بھی ہمارے دوست بات کرنا چاہتے ہیں، دیکھیں ہمارے اسد قیصر صاحب ہیں، حامد خان صاحب ہیں، ثناء اللہ بلوچ صاحب ہیں، ناصر عباس کیا نام ہے، اسد عباس صاحب ہیں، تو یہ تمام رہنمایان موجود ہیں. تو آپ بات کریں گے، آخر میں شکریہ پھر ادا کر دوں گا. آپ بات کر لیں. آپ کی مشکور ہیں، بڑی تعداد میں یہاں آئے ہیں. مدت کے بعد خدا بخشے مرحوم و مغفور قاضی صاحب کو، ان کے ساتھ ہمارے رشتے بھی تھے، سیاسی الائنس بھی تھے، ہم آیا کرتے تھے. یہاں ایک دو راتیں بھی میں نے گزاری. تو منصورہ سیاسی لحاظ سے ہمارے لیے کوئی نیا علاقہ نہیں ہے. نئے امیر صاحب منتخب ہوئے تھے، ان کے ساتھ ان کے وہ تھے کہ چلتے ہیں، ان کو مبارکباد بھی دیتے ہیں. پاکستان میں ایک چل پڑی ہے ایک ہوا، جس قسم کے انتخابات ہوئے پاکستان میں، جس قسم کی مداخلت کاریاں ہوئی، جس قسم میں پاکستان کی بدنامی جہانی طور پہ ہوئی، تو اس پہ ہم نے ایک ایسا اعلان بنانے کی کوشش شروع کی جو اقتدار تک پہنچنے کے لیے نہ ہو. ایسے الائنس جس پہ سب لوگ متفق ہوں، سب اس پہ یقین رکھتے ہوں. تو دوستوں نے بیٹھ کے یہ وہ نکالا کہ آئین پاکستان کی ایک ایسی دستاویز ہے جس پہ ہر جمہوری پارٹی کے لوگ یقین رکھتے ہیں اور چاہتے بھی ہیں کہ اس ملک میں آئین کی پامالی نہ ہو، اس ملک پہ آئین کی بالادستی ہو. تو اس لحاظ سے ہم آئے تھے. تحفظ آئین پاکستان، ہر وقت ہم سے تحفظ لیا جاتا ہے کہ اگر اس آئین کو خطرہ ہو ہم اس کا تحفظ کریں گے. میں 93 میں جب دوسری دفعہ MNA بنا تو میں اسپیکر صاحب گورنر ایوب خان سیٹ پہ تھے. میں نے کہا بابا آپ نے ہم سے حلف لیا ہے، یہ فارمیلٹی ہے یا یہ الفاظ جو ہم نے ادا کیے یہ ہم اس پہ کمیٹڈ ہیں؟ کہتے ہیں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا آپ نے ہم سے حلف لیا ہے کہ ہم آئین کا دفاع کریں گے. کیسے؟ یہاں تو روایت ہے، ریت ہے، ہر تیسرے چوتھے سال بعد ایک سربراہ جنرل اٹھ کے کہ جس دن آئین کی خلاف ورزی ہوگی
हम पाकिस्तान के आवाम को ये कहें कि सब सड़कों पे आ जाए। ये सब की अमानत है। पाकिस्तान आइन एक समाजी मुआहिदा है लोगों के दरमियान। इस सिलसिले में हम आए थे 8 तारीख को आइन की बालादस्ती पे सेमिनार समझें, जिसमें हम जर्नलिस्टों को भी बुला रहे हैं, दानिश्वर लोगों को भी बुला रहे हैं, अल-खुलफैम के लोगों को भी बुला रहे हैं। तो इनसे हमने ये रिक्वेस्ट की थी कि आपने ज़ाती तौर पे मेहरबानी करनी होगी, आपने वहाँ आना होगा, बात करेंगे, लोग सुनेंगे, जर्नलिस्ट भी बोलेंगे, साथी भी बोलेंगे, रिटायर्ड जजेस भी बोलेंगे, फिर उनसे हम कोई रोशनी लेंगे। इस बारे में इनके पास आए थे, बड़ी मीठी चाय पिलाई, शायद मछली भी थी, बड़े बिस्कुट थे, शामी बिस्किट भी थे, सब कुछ। थैंक यू, जज़ाकल्लाह। अजीज़ी साहब ने वजाहत कर दी है। आज अमीर जमात इस्लामी की जो एक नई जिम्मेदारी मिली है, तो हम आए थे उनको मुबारकबाद देने के लिए, और हम समझते हैं कि इनकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। कराची में एक बहुत बड़ी इसकी स्ट्रगल रही है, और इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि मुल्क जिस सूरत हाल से का सामना कर रहे हैं, तो हमें उम्मीद है कि हाफिज़ नईम रवान साहब जो है ना एज ए अमीर जमात इस मसले में अपना लीडिंग रोल प्ले करेंगे, क्योंकि इस वक्त जो है ना न मुल्क में कोई कानून है, न मुल्क में कोई आइन है, और मुल्क बिल्कुल बनाना रिपब्लिक बन गया है। एक जंगल का कानून है। एक आज़ाद मुल्क जो है ना इस तरह नहीं चलाया जा सकता। जब मुल्क में इंसानी हुकूक बुरी तरह पामाल हो रहे हों, नाजायज़ मुकदमे बन रहे हों, और किसी को इज़हार राय आज़ादी का वो न हो, इज़हार का मौका न दिया जाए, पब्लिक को जो है ना अपना मैंडेट उसका रिस्पेक्ट किया जाए, मैंडेट एक को मिले, उधर बिठाया दूसरे आदमी को, तो इस तरह जो है ना कोई सोसाइटी, कोई मुल्क, कोई माशरा आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए हम जो है ना एक सेमिनार भी करना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि अपने मुल्क के तमाम वो पॉलिटिकल पार्टीज़ जो इस इश्यूज़ पे जो है ना कंसर्न रखते हैं, इसको एक प्लेटफार्म पे होना चाहिए। जिस तरह चौधरी साहब ने कहा है कि किसी को इक़्तिदार में लाने की नहीं है, लेकिन ये इस मुल्क में आइन और कानून की अमलदारी के लिए ये तहरीक शुरू है। हम उम्मीद रखते हैं कि जमात इस्लामी जो है ना इसमें अपना बुनियादी किरदार अदा करेगा। मेरे साथ जो है ना हमारे सीनियर लीडर जो है ना हामिद खान साहब भी है, हमारे अपोजिशन लीडर जो है पंजाब असेंबली में अहमद साहब वो भी है, और हमारे डिप्टी अपोजिशन लीडर भी साथ आए हुए हैं। हमारे साथ जो है ना वहदतुल मुस्लिमीन की अब्बास साहब भी आए हैं, और जो हमारे सेनेटर साहब की तरफ सनाउल्लाह मिंगल साहब जो है ना बलोच साहब ये आए हैं। तो हम एक जरगे के तौर पर आए थे, और हमने कल जो हमारे लायर बरादरी है उसके साथ भी मीटिंग की है। हम उम्मीद रखते हैं कि इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क को इसके क्राइसिस से निकालने के लिए जमात इस्लामी अपना किरदार अदा करेंगे। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं एक मरतबा फिर शुक्रगुजार हूँ अपने तमाम दोस्तों का और सीनियर पॉलिटिशियंस और रहनुमा यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। महमूद खान साहब, असद कैसर साहब, हामिद खान साहब, सनाउल्लाह बलोच साहब, असद अब्बास साहब, हमारे अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली में अहमद साहब, मलिक अहमद खान साहब, और भी डिप्टी जो अपोजिशन लीडर हैं। जो उसूली तौर पर गुफ्तगू हमारी हुई है, उससे तो पाकिस्तान के हर ज़ी शऊर और आइन पर और क़ानून पर और पाकिस्तान पर यकीन रखने वाले लोगों को ज़ाहिर उससे इख्तलाफ हो ही नहीं सकता। उस पर मुकम्मल इत्तेफाक है कि पाकिस्तान में आइन की और जमहूरियत की बालादस्ती होनी चाहिए। ये कोई रस्मी बात नहीं है। जमात इस्लामी को सब लोग जानते हैं कि उसने आइन के क़याम के लिए, उसको बनाने के लिए, जिस तरह से उस वक्त जब ये 73 का आइन बना था तो की रोल प्ले किया था तमाम बड़ी पार्टियों के साथ मिलकर, और हुकूमत से निगोशिएट करके एक इत्तेफाक राय के ज़रिए से एक आइन पास हुआ था। वो बहुत बड़ी कामयाबी थी, और आज तक वही बुनियादी डॉक्यूमेंट है जिसने इस मुल्क को जोड़ के रखा हुआ है। कोई कुछ भी कह सकता है मुल्क के कायम रहने की वजूहात, लेकिन हम समझते हैं कि इस पर जो आइन है हमारा, यही वो चीज़ है, डॉक्यूमेंट है जिसने इस मुल्क को बाकी रखा हुआ है। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि यह आइन बार बार पामाल होता है, डिक्टेटर्स के हाथों भी होता है, और बदकिस्मती से उन पॉलिटिशियन के हाथों भी होता रहा है कि जो डिक्टेटर्स का सहारा लेकर या इस्टेब्लिशमेंट का सहारा लेकर इक़्तिदार में आते हैं।
اس لیے ہم صرف ایک بات نہیں کہتے، ہم سب کو ہی اس پر سوچنا پڑے گا اور اپنی رائے کو مستحکم کرنا پڑے گا اور اس کے اوپر ایک ایسا کمٹمنٹ کرنا پڑے گا کہ ہم پھر واقعی آئین کی بالادستی کو تسلیم بھی کریں، خود بھی کریں، پولیٹیکل پارٹیز بھی کریں، اور تمام جو بھی ہمارے اس ملک کو چلانے والے ادارے ہیں وہ سب کریں، تو ہی یہ ملک آگے بڑھے گا، ورنہ تو گرداب میں پھنسا ہوا ہے، معیشت تباہ ہے، چاہے کتنے بھی باتیں کرتے رہیں اور کتنی ہی خبریں چلواتے رہیں کہ ملک معیشت اس کی بہت بہتر ہونے لگ گئی ہے اور مہنگائی ختم ہونے لگ گئی ہے، لیکن ایک عام آدمی سے جا کر آپ پوچھ لیں جس کا بجلی کا بل ابھی آنا شروع ہوگا تو پتہ چل جائے گا کہ ملک میں لوگوں کا کیا حال ہے، کسان کس طرح سے بلبلا رہے ہیں، پریشان ہیں کہ ان سے گندم نہیں خریدی جا رہی، امپورٹ کر لی گئی گندم، اور ایک بہت بڑی جعل سازی قوم کے ساتھ اس وقت ہوئی ہے کہ جب پاکستان میں ڈالر کے لالے پڑے ہوئے تھے تو $1 بلین ہمارا یہاں سے چلا گیا۔ تو ظاہر ہے کہ یہ سب چیزیں انحراف ہیں آئین سے، قانون سے، قانون کی بالادستی سے، جس کے نتیجے میں یہ صورتحال ہے، اور یہ بدتر ہوتی چلی جائے گی اگر اس پر کوئی اتفاق پوری قوم میں اور اس کے اوپر کوئی بڑی تحریک نہیں چلی۔ مسئلہ یہ ہے کہ تمام اداروں کو اس آئین کا اور اس کی حدود کا خیال رکھنا ہوگا۔ میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آرمی چیف نے کہا کہ ہمیں اپنی آئینی حدود کا معلوم ہے، اور آئینی حدود کا انہیں معلوم ہے، تو مجھے یہ بھی یقین ہے کہ اب وہ ان حدود کا خیال بھی رکھیں گے، وہ بھی اور ان کے ادارے بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ تمام پولیٹیشین بھی اس بات کا خیال رکھیں گے، تمام صحافی بھی رکھیں گے، تمام جمہوری لوگ بھی رکھیں گے، تمام عدلیہ کے ججز بھی رکھیں، ان سب کو آئین کی پابندی کرنی چاہیے۔ صرف معلومات ہونے سے تو بات نہیں بنتی نا، اگر یہ سب اپنی اپنی آئینی پوزیشن پر چلے جائیں تو ایک گریٹر ڈائلاگ بھی شروع ہو سکتا ہے، لیکن اگر ہر کوئی یہ سمجھے کہ نہیں میری چھڑی اوپر رہے، میرا ڈنڈا اوپر رہے، میرا پیر اوپر رہے، تو پھر اس کے نتیجے میں تو بات آگے نہیں بڑھے گی۔ تو یہ گریٹر ڈائلاگ بن سکتا ہے، لیکن یہ اس وقت ہوگا کہ جب لوگ تسلیم کر لیں کہ ہم نے جو حدود کی خلاف ورزی کی ہے ہم پیچھے آئیں گے۔ اس کا آغاز ہوگا فارم 45 سے۔ فارم 47 پر آنے والی حکومت تو قابل قبول نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ وہ ایک جعل سازی کے ذریعے سے آئی ہے۔ فارم 45 بنیادی ڈاکومنٹ ہے جو لوگوں کے پاس اویلیبل ہے۔ کچھ جگہوں پہ تو انہوں نے یہ بھی کیا ہے کہ وہ فارم 45 کی بھی نوبت نہیں آنے دی ہے، لیکن وہ کم جگہ ہیں۔ بحیثیت مجموعی جس کے پاس وہ بنیادی ڈاکومنٹ موجود ہے کہ جو فارم 45 جاری ہوا جس پہ پولنگ ایجنٹس کے دستخط ہیں اور پریزائڈنگ افسر کے، وہ جس کے پاس موجود ہے جوڈیشل کمیشن بنے اور اس کے مطابق وہ، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آغاز ہو جائے گا۔ یہی ایک کامن مطالبہ بن سکتا ہے پوری قوم کا، اور اس کے ساتھ ساتھ سب کا یہ کمٹمنٹ ہو کہ آئندہ سب اس بات کا خیال رکھیں گے۔ جماعت اسلامی ایک جمہوری جماعت ہے، میں خود اگر آپ کے سامنے یہاں موجود ہوں، ایک جمہوری پروسیس سے انتخاب ہوا، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ انتخاب بھی، یعنی ہمارے گریٹر ایجنڈے میں یہ بات شامل ہو سکتی ہے کہ جمہوریت جماعتوں کے اندر بھی ہونی چاہیے۔ اس پر اتفاق رائے کریں کہ طلبہ، اسٹوڈنٹس، ان کی یونین کے انتخابات کے اوپر سب کا اتفاق ہو کہ وہ جمہوریت کی نرسری ہے۔ لوکل باڈیز اور اس کی امپاورمنٹ، اس کو اختیار دینا، گراس روٹ لیول تک اختیارات منتقل کرنا، ہماری الحمدللہ اس پر ڈسکشن ہوئی، سب کا اتفاق ہے، لیکن اس کو ایجنڈا بننا چاہیے، اور یہ ایجنڈا ایک طاقتور ایجنڈے کے طور پر سامنے آیا، چونکہ حکومتوں میں جب آتے ہیں لوگ تو ترجیحات کو بھول جاتے ہیں، تو وہ ایجنڈا بنے۔ اسی طرح مزدوروں کے مسائل ہیں، کسانوں کے معاملات ہیں، کسان کی کم سے کم اجرت تو کوئی بات ہی نہیں کرتا، قرض سے کام شروع ہوتا ہے، قرض پہ ختم ہوتا ہے، لگان میں اس کو کچھ مل جائے، تو یہ تو کوئی نظام نہیں ہے اس ملک میں۔ لینڈ ریفارمز ہونی چاہیے، جو بڑے بڑے جاگیردار وڈیرے اتنے بڑے عرصے سے مراجمان ہیں، وہی الیکٹیبل ہیں، وہی طاقتور ہیں، وہی پارٹیوں میں چلے جاتے ہیں اور وہی یرغمال بنا لیتے ہیں سیاست کو۔ ان سے کہا جاتا ہے ادھر چلے جاؤ، ادھر چلے جاتے ہیں، ان سے کہا جاتا ہے ادھر چلے جاؤ، ادھر چلے جاتے ہیں۔ جمہوریت اور سیاست اور پارٹیاں کہاں ہیں؟ اس لیے یہ وہ ایجنڈا ہے جس کے اوپر اتفاق رائے پایا جاتا ہے۔ الحمدللہ سب نے اتفاق کیا ہے، اس کو لے کر اپنے اپنے پلیٹ فارم سے لوگ چلیں گے۔ جماعت اسلامی، آپ نے سیمینار کی دعوت دی ہے، اس دعوت کو ہم قبول کرتے ہیں، اور انشاءاللہ جماعت اسلامی کی نمائندگی اس میں ہوگی، ہم مشاورت کریں گے، اور سیمینار ظاہر ہے جمہوریت کی بالادستی کا ہوگا اور اس پر سب بات کریں گے، تو ہم پوری بات کریں گے۔ جماعت اسلامی کو تو جچتا بھی ہے کہ جمہوریت پہ وہ بات کرے اور آئین کی بالادستی پہ بات کرے۔ اور اسی طرح سے ابھی ہماری ایک مرکزی شورا کا اجلاس ہوا ہے، اور ایک اجلاس ہمارا 25 مئی کو ہونے جا رہا ہے، اس پر ہم موجودہ حالات کے حوالے سے اپنا ایک پورا قومی ایجنڈا بھی تشکیل دے رہے ہیں۔ انشاءاللہ اس کے جو بھی فیصلے ہوں گے وہ سب کے سامنے آئیں گے۔ اس بات پر ہمارا اتفاق ہے کہ مشترک چیزوں پر، خاص طور پر آئین اور جمہوریت کی بالادستی پر جو بھی پیش قدمی کرے گا اس میں تعاون کا ایک رشتہ موجود رہے گا۔
اور ہم اپریشیٹ کرتے ہیں آپ سب لوگوں کی تشریف آوری پر اور آپ کے اس اتفاق پر کہ جو آئین کی بحالی کے لیے ہے. اللہ کرے کہ یہ اس طرح سے قائم رہے اور ہم اس میں اشتراک عمل، اس میں رابطے، ایک دوسرے کے اجتماعات میں جانا، ایک دوسرے کے پروگراموں میں شریک ہونا، اس کو ہم اپریشیٹ کریں گے. لیکن ظاہر ہے کہ ہر پارٹی کا اپنا ایک فورم ہوتا ہے کہ جس میں وہ طے کرتے ہیں کہ وہ کسی اتحاد کا حصہ بنتے ہیں یا نہیں بنتے. تو جماعت اسلامی ظاہر ہے کہ اپنا ایک فیصلہ بھی رکھتی ہے اور ہماری شورا کا اجلاس بھی موجود ہے. لیکن کامن ایشوز پر، درد مشترک اور قدر مشترک پر ہم جو ہیں وہ کامن گفتگو بھی کریں گے، بات چیت بھی کریں گے، رابطے بھی رکھیں گے، آئیں گے جائیں گے بھی، اور اپنے اپنے پلیٹ فارم سے بھرپور طریقے سے قوت سے آواز بھی اٹھائیں گے. بہت شکریہ. بس کافی ہوا، مہربانی. بس کافی ہے، کافی ہوا. انوار اللہ کاکڑ صاحب اور حنیف عباسی کے درمیان تلخی ہوئی اور جس میں انہوں نے انوار اللہ کاکڑ نے تانا دیا کہ اگر میں نے فارم 47 کا ذکر کیا تو نون لیگ جو ہے وہ منہ چھپانے کے قابل نہیں رہے گی. اس حوالے سے آپ لوگ کیا رائے؟ دوسروں کی باتوں میں منہ نہیں کہیں گے، ہماری اپنی باتیں پوچھیں، وہ ہمارے سے اپنی والی پوچھیں. سچ بولا ہے، اس نے سچ ہی بولا ہے نا، اچھی بات ہے، وہ سچ بولا ہے.